الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. کر لے باپ دی تابیداری جے کر جنت جانا ہے پیو راضی تے رب راضی آکھے نبیر بانائی ایہو جئی نعمت دنیا اتے اور نہ رب بنائیے سب تو اعلیٰ افضل جگ وچ باپ تے مائیے. ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف تسبیح تحلیل اللہ مالک اللہ ذوالجلال والاکرام دی ذات واسطے جو اللہ تمام جہانہ دا مالک و خالق داتا مشکل کشا حاجت روا دستگیر غوث اعظم ہے. اللہ رب العزت انتہائی مختصر جی تعریف تو بعد بے شمار بے حد و درود و سلام امام الانبیاء امام المجاہدین پیران دا پیر سید المرسلین سرور کائنات آقا دو جہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس مبارک مطہر تے. دوستو بزرگو ذرا ایکٹیو ہو کے بیٹھا
جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو اچھی آواز نال درود بھیجنا یہ ہر مسلمان تے واجب ہے۔ بہتا ٹائم انشاءاللہ تہاڈا لواں گے، جڑیاں چند گزارشات میں کرن آیا، بڑے طویل عرصے تو بعد اس مسجد کے اندر تہاڈے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات کرنے کا موقع ملیا ہے۔ اللہ کو دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مینوں حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو میں بیان کر رہا اس سے سانو سارے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر ارشاد فرما چھڈیا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اے انسانو، اے زمین تے رہن والے ہو، اپنے والدین دے نال اس سے سلوک کرنا ہے۔ اس تو پہلے رب دا مقام کی فرما رہا ہے، سب تو پہلے اللہ تعالیٰ دی عبادت کرنی ہے، اس تو بعد اپنے والدین دے نال اس نے سلوک کرنا ہے۔ یہ قرآن دا مقام ہے، 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل دی آیت میں تہاڈے سامنے بیان کیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ والدین دا مقام قرآن دے اندر بیان کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ والدین دا مقام، والدین دا ایڈا وڈا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن دی آیت نازل کر چھڈی ہے، یہ انسانوں نو سمجھان واسطے، انسانوں نو بتلان واسطے کہ دنیا دے اوتے جا کے جدو تہاڈے کول دولت، زرو، زینت و آرائش آ جائے گی، تسی اپنے والدین نو نہ بھول جانا، اپنے والدین نو نہ چھڑ دینا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن دے اندر ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین دے نال حسن سلوک کرنا ہے، اپنے والدین دے نال نرمی دے نال پیش آنا ہے، اپنے والدین دی نافرمانی نہیں کرنی، اپنے والدین دے نال محبت دے نال گل کرنی ہے۔ اج کل معاشرے دے اندر اس موضوع دی بڑی ضرورت سی، چند ساتھیوں نے گزارش کی تھی کہ یہ موضوع بیان کرنا ہے۔ اللہ دی رحمت دے نال، اللہ دے فضل و کرم دے نال میں تواڈے سامنے حاضر ہو گیا ہاں۔ عزیز دوستو، قرآن کی کہہ رہا ہے، قرآن دی جیڑی بھی آیت پڑھی جاوے اس کا ترجمہ سنیا جاوے، اس تے عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ انسان دے واجب ہے کہ کوئی بھی آیت سنو، کوئی بھی قرآن دا مقام سنو، اس تے عمل بھی کرو۔ اس لیے بیان کیتی جاندی ہے کہ یہ رب دا پیغام ہے انساناں واسطے۔ جدو انسان نے سمجھنا ہی نہیں اس گل نو، ایک کان چوں سن کے دوسرے چوں کڈی جانا، یہ قرآن دی خلاف ورزی، اللہ تعالیٰ دے احکامات دی خلاف ورزی ہے۔ انسان تکبر دی نشانی پیش کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دا قرآن ہے، سن لیا ہے، سننا فرض سی، عمل کری نہ کری ساڈی مرضی، انج نہیں چلنا میرے بھائیو۔ جدو قرآن دا کوئی مقام انسانوں کے سامنے بیان کیتا جاتا ہے، اس تے عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ انہاں کولوں پوچھ کے دیکھو جنہاں نو عیداں تے کسے نو باپ نظر نہیں آیا، کسے نو ماں نظر نہیں آئی، انہاں دی کنج دی عیداں گزریاں ہون گیاں، انہاں دے دل نو پتہ۔ جنہاں نو والدین ہر عید تے اچھے تو اچھا لباس خرید کے دیندے سی، اچھے تو اچھی چیز خرید کے دیندے سی، انہاں نو پوچھ کے دیکھو جنہاں نے نہ باپ دا پیار جنہاں نو مل سکیا عید تے، کئیاں نو ماں دا پیار نہ مل سکیا عید تے، اور جنہاں دے زندہ نے، میں دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ انہاں نو اپنے والدین دی جنی ہو سکے خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے چند دنوں دا میلہ ہے، گزر جانا ہے، مڑ کے بندے دے ہاتھ وقت نہیں آندا۔ کئی اس طرح دے ساتھی بیٹھے نے اس مسئلے جمعے دے اندر جنہاں دے والدین موجود نہیں، کدی کلے دے اندر انہاں کو پوچھ کے تے دیکھو انہاں دے دل دے کی بیت دی ہے۔ انہاں نو اس چیز دا سب تو زیادہ قدر انہوں نے اس وقت ہوئی ہے جدو والدین دنیا چھوڑ کے چلے گئے۔ زندہ انسان دی قدر نہیں ہوندی، زندے بندے دی قدر انسان نہیں کردا، جدو دنیا تو رخصت ہو جاندہ ہے پھر انسان دے دل دے اندر قدر آ جاندی ہے، پھر سوچدا ہے کہ میں کاش، ایک کاش والا لفظ انسان دی زندگی دے اندر نہیں آنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ساڈا بھی نمبر آ جائے، ساڈے بھی والدین کئیاں دے گزر کے کئیاں دے چلے جان، ہر انسان نے مرنا ہے۔ کوشش کرو کہ اپنے والدین نال اتنا پیار کرو، اتنی محبت کرو کہ ویس کرنی، دیکھ لو ایک غلام ہے، کرن دا غلام ہے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر کچھ عرصے بعد اتنے اویس کرنی آئے گا، تو وہ کو دعا کروا لوی۔ ایک غلام نو اللہ تعالیٰ نے کڈا وڈا مرتبہ دیتا، اویس کرنی آندے نے، اویس کرنی بیت اللہ دے اندر طواف پہ کرنے نے۔ حضرت عمر پہنچ کے جاندے پوچھتے نے ایتھے اویس کرنی کیڑا ہے، کرن تو اویس کرنی کیڑا ایتھے آیا ہے؟ لوگ دستے نے او اویس کرنی ہے، او طواف کر رہا اویس کرنی ہے۔ اویس کرنی دا پہلے تانوں میں قصہ بیان کر دیا کہ ایڈا وڈا مقام اللہ دے نبی نے کہ انہاں نو عطا کیتا۔ ایک بوڑھی ماں ہے، اویس کرنی ہے، ایک گھر دے اندر صرف 2 افراد نے۔ دل دے اندر بڑا خیال آیا کہ میں بھی جاواں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کراں، میں بھی صحابیاں دے اندر شامل ہو جا، میرے تے بھی اللہ جہنم دی اگ نو حرام کر دے گا کہ میں بھی صحابی بن جاواں گا۔ ماں نو عرض کرتی امی جی میرا بڑا دل کردا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت کراں، میں انہاں نو مل کے آواں کہ اللہ تعالیٰ مینوں بھی جہنم دی اگ تو آزادی دے دین گے۔ ماں نے کی کیا بیٹا کہ تیرے تو علاوہ میرا دنیا تے ہے کون؟ اے ماں دی محبت دسن دیا تانوں کہ میرا اس دنیا تے ہے ہی کون؟ اگر تو بھی چلا جائے گا مینوں چھوڑ کے میری تیمارداری کون کرے گا؟ مینوں کھانا کون کھلائے گا؟ میری خدمت کون کرے گا؟ مینوں بیت الخلا کون لے کے جائے گا؟ میرے کپڑے کون چینج کرے گا؟ مینوں نہلائے گا کون؟ مینوں کھلائے گا کون؟ تیرے تو علاوہ اس کر دے اندر میرا تو کوئی بھی نہیں۔ ایڈی وڈی خواہش نو ویس کرنی مار چھڑدا ہے۔ ایک ماں دی محبت دے اندر اللہ تعالیٰ نے کڈا وڈا مقام عطا کیتا کہ امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل دا امیر اننے لکھا بندیاں دے اندروں پوچھ کے پہنچدا ہے کہ اویس کرنی کون ہے؟ اج اسی اپنے گریبان دے اندر جھانک کے دیکھیے کہ اسی والدین دے نال کڈا کہ حسن سلوک کر رہے ہیں، کڈی کہ اس آیت دی فرما برداری کر رہے ہیں، کڈے کہ والدین نو اسی رات نو انہاں دے پیر کٹ کے سونے ہیں، کنا کہ والدین نو پوچھتے ہیں کہ تسی کھانا کھادا ہے کہ نہیں، کنا کہ پوچھتے ہیں کہ امی جی ابو جی تواڈے پیراں دے اندر جڑی جُتی ہے کہ اینو چینج کرن دی ضرورت ہے کہ نہیں۔ کدی اسی والدین نو دوائی تک دا نہیں پوچھیا، یاراں بیلیاں نو چوکاں دے وچ کھلو کے بڑا ہس ہس کے بلانے ہاں، بڑا انہاں دے نال محفلاں رنگینیاں کردے ہاں۔ جدوں والدین دی باری آندی ہے ساڈے دلاں دے اندر زنگ لودا جڑے دل نے انہاں دے اندر او والدین دا خیال ہی مر جاندا ہے۔ دوستو ساڈے آباء و اجداد چلے گئے دنیا تو، کئیاں دے والدین موجود ہیں، اللہ انہوں دی عمر نو دراز کرے، چلا انہاں نے بھی جانا ہے۔ اس تو پہلے یہ جڑا وقت حد دے اندر ہے اس دی قدر کر لو۔ والدین دی دعا کدے بھی رد نہیں کیتی جاندی، جڈا بھی نافرمان پتر ہے والدین کدی انہوں نے دل تو بد دعا نہیں دین گے۔ والدین ہمیشہ اپنی اولاد واسطے اچھا ہی سوچتے ہیں۔ اولاد ہی ہے چندری جڑے اپنے والدین نو سوائے تکلیفاں تو سوائے ٹینشناں پریشانیاں تو کچھ نہیں دیندے۔ ایک پانی دا گلاس دینا بھی اج کل دی جنریشن دوبارہ نہیں سمجھتی۔ والدین اگر آواز دین گے ساڈا اپنا ہی بڑا ایمرجنسی کام رکیا ہوندا اسی وہ کر لینے بچ آ کے کہ ساڈا اپنا تے کام پہلے پورا ہو جائے۔ اب پچھلے دنوں سیال کوٹ دے اندر ایک واقعہ پیش آیا، کئی ساتھیوں نے اس کا علم ہوئے گا کہ نوجوان پترا نے باپ نو زمین دے اتنے لٹایا ہوا ہے اور منہ دے اتنے جتیاں ماری جا رہے ہیں، منہ دے اتنے تھپڑا ماری جا رہے ہیں۔ الوالد اوسط بالابواب الجنہ، والد جنت کا دروازہ ہے۔ وہ ایڈے بدبخت سی کہ چہرے تے سونے محمد دی سونی سنت بھی رکھی ہوئی ہے اور ضعیف العمر باپ نو جتیاں دے نال مار رہے نے، تھپڑاں دے نال مار رہے نے۔ جدو اعلیٰ حکام تک اس دی رپورٹ پہنچی اور پوچھا گیا کہ کی واقعہ ہے، آکھن لگے کہ ساڈا باپ ساڈے حصے دی زمین نہیں دیندا، ساڈے حصے دی جڑی زمین ہے سانو نہیں دے رہا، مجبوراً سانو مارنا پیا باپ نو۔ اسی زبردستی کرن لگے سی، زبردستی دے عالم دے اندر اسی باپ نو مار بیٹھے۔ اے بدقسمتی نہیں؟
انسان واسطے بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ حدیث دے الفاظ نے کہ باپ جنت دا دروازہ ہے اور اسی وہ جنت دے دروازے نو جتیاں مار رہے ہیں، تھپڑ مار رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں۔ درجنوں واقعات اس دنیا دے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ہمیشہ والدین ہی ذلیل ہوندے نے، والدین ہی ذلیل ہوندے آ رہے ہیں۔ بڑا سیک ہوندا جے وچھوڑیاں دی اگ دا، ماپے ٹر جان تے پھر پتہ لگدا، پھر پتہ لگدا۔ کیویں میں حساب لکھاں کوئی بھی حساب نہیں، کیویں میں حساب لکھاں کوئی بھی حساب نہیں، ماپیاں دے مٹھڑے بولاں دا جواب نہیں۔ بچہ زمین تے ڈگ رہا ہے، ماں جدو دیکھ دیئے، ماں اپنے پتر نو دیکھ دیئے تو سب تو پہلے بسم اللہ دا لفظ نکل ہے، سب تو پہلے بسم اللہ دا لفظ نکل ہے۔ دوستو اے ماں دا پیار ہے، کوئی اور رشتہ دار اس طرح دا پیار نہیں دے سکتا، کوئی بھی اس طرح دا پیار نہیں دے سکتا۔ ماپیاں دے مٹھڑے بولاں دا جواب نہیں، پیار اکٹھا کر لو پاویں سارے جگ دا، ماپے ٹر جان تے پھر پتہ لگدا، پھر پتہ لگدا۔ پیار والا نغمہ ہوٹاں تے سجائی جا، پیار والا نغمہ ہوٹاں تے سجائی جا، ماپیاں دے اگے تو نظراں جھکائی جا، ماپیاں دے اگے تو نظراں جھکائی جا۔ شملہ جے چاہنا تو اپنی اچھی پگ دا، شملہ جے چاہنا تو اپنی اچھی پگ دا، ماپیاں دے نال تو پیار نال بول پھر، پیار نال بول پھر۔ کئی اس طرح دے میں بندے دیکھے نے، والدین اگر آواز دے رہے نے بڑے پیار دے نال آواز دیندے نے، بے شک جنی مرضی مشکل دے اندر ہون، جنی پریشانی دے اندر ہون، حتیٰ کہ بیمار بھی ہون، بڑے پیار دے نال آواز دیندے نے، اپنے بیٹے دا نام لے کے آواز دیندے نے۔ کوئی اگر کوئی اس بچے دا نام الٹا لے لوے، سب تو پہلے والدین اس بچے نو ٹوک دینے، اس بندے نو ٹوک دینے کہ میرے بیٹے دا نام تو سیدھا لیا کر، میرے بیٹے دا نام بڑے پیار دے نال رکھیا گیا ہے۔ اس بیٹے نو، اس جاہل انسان نو قدر نہیں والدین دی، اس انسان نو قدر کدو پینی ہے جدو والدین ٹر جان گے، جدو مٹیاں دے تھلے چلے جان گے، اس وقت قدر کرے گا، اس وقت قدر کرن دا کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ والدین ٹر جاندے نے اور ہمیشہ یہ دستور چلدا آ رہا ہے، اور لوگاں نو قدر بعد چ ہوندی ہے، جدو ٹر جاندے نے قدر اس وقت ہوندی ہے۔ پوچھ او دے کول جدی ٹر گئی مائی ہے، دکھ خون چوس لیندا یارو رگ رگ دا، دکھ خون چوس لیندا یارو رگ رگ دا، ماپے ٹر جان تے پھر پتہ لگدا، پھر پتہ لگدا۔ کئیاں دی ماواں ٹر گئیاں نے، کئیاں دے باپ ٹر گئے نے، انہاں کولو پوچھ کے دیکھو انہاں دے دل دے کی بیتری ہے، جو بھی دعاواں کر رہے نے، کاش کہ میرے والدین زندہ ہوندے، میں انہاں دی خدمت کردا، میں انہاں دی خدمت کردا۔ کئی بزرگ اس طرح دے بیٹھے نے، پوچھ کے دیکھو کئی نوجوان بیٹھے نے میرے سمیت، کئی اس طرح دے بیٹھے نے، کسی دا باپ گزر گیا ہے، کسی دی ماں گزر گئی ہے، انہاں نو پوچھ کے دیکھو۔ میں اس شروع بھی اندر دعا کیتی ہے کہ والدین دی خدمت کرو، اللہ تعالیٰ انہاں اولاداں نو نیک بنا دے، جنہاں اولاداں نو والدین نے دن رات دعاواں منگ منگ حاصل کیتا، نیک اولاد واسطے نہ دن دیکھیا نہ رات دیکھی، دعاواں کر رہے نے، اے اللہ مینوں نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اج وہ نیک اور صالح اولاد اپنے پیسے دی دوست دے اندر والدین دی کوئی قیمت نہیں سمجھ دی، کیوں بھی اس طرح ہے کہ نہیں؟ معاشرے دے اندر یہ اج کل اس طرح ہی ہو رہا ہے، والدین چلے جان گے دنیا تو، یہ چند دن دا میلہ ہے، یہ گزر جانا ہے۔ دوستو اس تو پہلے کہ وقت گزر جائے اس کی قدر کر لو، باجد وقت ہاتھ نہیں آندا، پچھتانا ہی رہ جاندہ ہے، اور اس تو علاوہ کچھ نہیں بچدا۔ شاعر کی کہندا ہے آ عمر درازی دا، جڑا بندہ چاہتا وہ دی عمر دراز ہو جائے،
وہی عمر دے اندر برکت آ جائے، وہ کیڑا کام کرے؟ کی کم کرنا چاہیے وہ واسطے؟ عمر درازی دا توحید دا وعدہ لیو، اے تانوں جڑی گل دسن لگا اس تے عمل کر لے، انشاءاللہ تہاڈی دنیا اور آخرت دونوں سفر جانی ہیں۔ عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں، عمر درازی دا تینوں راز میں دس جاواں، ماں باپ نو راضی کر ود جان تیریاں ساواں۔ کسی دا باپ بیمار ہو جائے، کسی دی ماں بیمار ہو جائے، چند اس طرح دے بچے موجود نے جنہ دا کھانا تک چھٹ جاندہ ہے، جنہوں نے اتنی پریشانی ہو جاندی ہے کہ گھر دی رونق اج ہسپتال دے اندر ہے، اج مردے بستر دے اوپر ہے۔ چند اس طرح دے بچے موجود نے۔ زیادہ تر طبقہ جڑا ہے اپنے والدین نو روان دے اندر کوئی کسر نہیں چھڑدا۔ چند اس طرح دے نوجوان موجود نے جڑے والدین دی خدمت کرن دا شوق رکھتے ہیں اویس کرنے دی طرح، اور باقی جڑے نے وہ اپنے کماں تو انہوں نے فرصت نہیں۔ میرے بھائیو، ایک تانوں وظیفہ مجرب وظیفہ دسن لگا، کسے میرے بھائی دا جائز کام کوئی رکیا ہوئے، کوئی بھی جائز کام نہ ہو رہا ہوئے، 7 دن صرف 7 دن آزما کے دیکھ لینا، اگر انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال تہاڈا کام رک جاوے، اے میں اس چیز دی ذمہ داری دے رہا ممبر رسول دے کھلو گے کہ 7 دن صرف، اگر کسی دا باپ زندہ ہے، کسی دی ماں زندہ ہے، اگر دونوں دے زندہ رہے تو خوش قسمت ہے۔ 7 دن جدو والدین دا سون دا ٹائم ہو جائے نا، والدین دے پیر گھٹ کے سویا کرو، 7 دن صرف۔ اے میرا دعوی ہے، میرا ایمان ہے کہ 7 دن تو بعد انشاءاللہ تہاڈا کروڑا روپے دا کام اگر رکیا ہے نا، اللہ دے فضل و کرم دے نال، والدین دی خدمت کرن دے نال، والدین دی خدمت کرن دی برکت دے نال تہاڈا کام 7 دن تو بعد انشاءاللہ اللہ دی رحمت دے نال ہو جائے گا۔ کرو تے صحیح، شوق تے پیدا کرو۔ تسی اندازہ نہیں لگا سکتے جڑے والدین نویں نویں جڑے باپ بنے نے نا، اتنے بیٹھے نے جڑے ماواں بھی سن رہی نے، انہوں نے ہن اس چیز دا اندازہ ہو گیا ہونا کہ والدین کڈی مشکل نہ پالدے نے، کڈے سخت حالاتاں دے اندر۔ ہن تے جدید دور ہے، ہر ایک چیز جلدی تو جلدی مل جاندی ہے، اس وقت دے اندر کڈی مشکلاں دے نال، کڈی پریشانیاں دے نال اپنی اولاد نو پالیا، اپنی اولاد نو جوان کیتا، اور اولاد اگر والدین دی فرما بردار نہ نکلے، ملک صاحب کس طرح دی دل تے بیتے گی؟ والدین نو کنا دکھ لگے گا کہ انیاں دعاواں دے نال اللہ کولوں نیک اولاد منگی، اج جوان اولاد ہو گئی ہے اور والدین دی گل ہی نہیں سن دی، والدین دی نافرمانی تے نافرمانی کری جا رہے ہیں، قرآن دے مقام دی خلاف ورزی ایک سائڈ تے رہ گئی۔ اسی تے قرآن دی اس آیت نو آٹے دے اندر نمک دے برابر نہیں سمجھدے کہ قرآن دا حکم ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا۔ اگر رب دا قرآن کی کہہ رہا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما، کہ انہاں دے وچوں والدین دے وچوں اگر تہاڈی زندگی تہاڈی موجودگی دے اندر کوئی ایک یا ایک دوواں چ کوئی ایک یا دوویں موجود نے، اگر تانوں کوئی گل اس طرح دی کر دین کہ تہاڈا خون ابالے مارن لگ جائے نا، تو انہوں نے تسی اف بھی نہیں کرنا۔ ایک قرآن دا مقام کہہ رہا ہے اف لکما، انہوں نے تسی اف نہیں کرنا۔ اسی والدین نو جھڑکاں دیندے ہیں، گالاں دیندے ہیں، اے نہیں کہ اسی اپنے والدین نو سامنے کھلو کے گالاں دواں گے تے گال ہوے گی، کسے یار دوست نو کسے کزن نو اج کل ساڈی گال تو گل شروع ہوندی ہے، کسے دے ماں باپ نو گال دیاں گے وہ ساڈے والدین نو لگے گی۔ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ ایک وقت آئے گا لوگ اپنے والدین گالیاں دیں گے۔ صحابہ حیران ہو گئے کہ اللہ دے نبی جی اپنے والدین کون گالی دے سکتا ہے؟ جڑے لوگ رسول اللہ دا فرمان سمجھتے سی وہ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے
کہ اپنے والدین کو کون گالی دے گا؟ اے زمانے کی گل ہو رہی سی کہ اپنے والدین کو گالیاں دیں گے. گالیاں کس طرح دیں گے؟ آپ نے فرمایا کہ کوئی کسی دے والدین کو گالی دے گا وہ اس دے والدین کو جائے گی. دیکھو میرے بھائی کڈا وڈا کبیرہ گناہ ہے. ٹائم تھوڑا ہے، انشاءاللہ پھر کدی موقع ملیا اس تے تفصیل نہ پھر گل کریں گے. اللہ تعالیٰ کو دعا کرنا کہ اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں سنے سنائے دے صحیح معنی دے اندر عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. اور جنہ دے والدین زندہ نے، جنہ دے والدین اس دنیا دے اوتے موجود نے، اللہ تعالیٰ انہاں نوں والدین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. دوستو یہ تواڈے مائک نے مینوں بہت تنگ کیتا ہے، کوشش کرو اینوں ٹھیک کراؤ. اللہ تعالیٰ تانوں جزائے خیر دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.